بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، گزشتہ ہفتے آپ اللہ کے سامنے میوزک اور شراب نوشی، نشہ، ان کی برائی اور ان کی نحوست پر تفصیل سے بات ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ آخر ان چیزوں سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ اور عام طور پر علماء کرام بھی اس بات کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم میں آ کر ان کی برائی کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھائے. تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کے لیے ان کو بڑی تکلیف اور بڑی اذیت دی گئی. یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں کئی نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، قتل کر دیا گیا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف طریقے سے تکلیف پہنچائی گئی. فزیکل نہیں تو مینٹلی آپ کو ڈسٹرب کیا گیا. بہت لوگوں نے کوشش کی فزیکل بھی آپ کو پریشان کرنے کی، جسمانی طور پر بھی پریشان کرنے کی، بلکہ آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اس دین کے متعلق جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو ذہنی بہت پریشانی دی گئی، خاص طور سے منافقین کی طرف سے، جو دو چہرے رکھتے تھے، جو دو زبان رکھتے تھے، ان کے پاس دو طرح کے کان ہوتے تھے، دو طرح کی آنکھیں ہوتی تھی، دو طرح کے دل رکھتے تھے. ان لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیف آقا علیہ السلام کو پہنچی. وجہ یہ تھی کہ وہ سامنے سے وار نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار کرتے تھے، وہ ہمیشہ اپنا بن کر دھوکہ دیتے تھے. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا. قرآن مقدس نے اعلان کر دیا کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. خود آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا: انما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے. تو سوال یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی، ان کی ہدایت پر
گامزن کرنے کی کوشش کون کرے گا؟ ہر دور میں ہر قوم میں نبی آتا رہا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہا۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد زمانہ بہت لمبا چلے گا، قیامت تک زمانہ چلے گا، تو اس وقت تک کون رہنمائی کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی اور کہا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وراثت ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مال و جائیداد میں چلتا ہے، کوئی انسان مر گیا تو اس کے مال اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنا میراث مال نہیں چھوڑتے ہیں، وہ علم چھوڑتے ہیں اور اس دعوت کو چھوڑتے ہیں جس کی ذمہ داری علماء کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کے اندر، سماج کے اندر جو برائی پنپے، جو برائی اٹھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے انتھک کوشش کرنا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں نے دوران خطبہ افراد کے سامنے میں نے بات کہی کہ عام طور پر جن برائیوں سے روکا جاتا ہے تو روکنے والے عام طور پر علماء کرام ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے علماء کرام کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں تو حقیقی معنوں میں وارث نہیں ہیں، یہ علماء کرام کے جماعت سے خارج ہیں، یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ اگر کوئی مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ سماج میرا بائیکاٹ کر دے گا، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ برائیوں پر نکیر نہیں کرتا ہے، بے حیائی سے روکتا نہیں ہے، بری بات کو بری بات نہیں کہتا ہے، تو حقیقی معنوں میں وہ ابھی کا وارث نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں پر وراثت دینے کی بات ہوئی ہے، وراثت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو سچا وارث ہو۔ الغرض گزشتہ ہفتے میوزک، گانے بجانے اور شراب نوشی، اسی طرح سے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا اور ان کی برائی پر بات ہوئی تھی۔ افسوس تد افسوس، اسی دن، اسی جمعہ کے بیان کے بعد مغرب سے پہلے یا اس کے کل ہو کر اسی مسجد میں بیٹھنے والے لوگ اللہ رسول کی بات سننے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بغاوت پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، ممبر پر بیٹھ کر تمہیں جو بولنا ہے بولو، اللہ رسول کہتے ہیں جو کہنے دو، ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے۔ یہ اعلان اعلان یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اسی قرآن مقدس میں جس کو لے کر اللہ کے نبی آئے، اللہ نے فرمایا ان اخذہ علیم شدید، کہ اس اللہ کی پکڑ بڑی تکلیف دہ ہے۔ جب کوئی بندہ بغاوت پر اتر جائے گا، کہنے کے باوجود نہیں مانے گا، تو اللہ رب العزت کی پکڑ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی صلاحیت ہے، اور سب اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ اس خدا نے نمرود کو، قارون کو، شداد کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، شیبہ کو، عتبہ کو، ان سبوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام تک پہنچا کر تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیا ہے کہ عبرت پکڑنے والے اس کو سن کر عبرت پکڑ لیں، ورنہ ان کا بھی انجام ایسی ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس
میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اچھے باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اچھے امت ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایمان تو لا چکے ہیں، اب ہم برائی سے روکنے کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اچھے امت میں ہمارا شمار ہوگا، ورنہ بہترین امت کے ہم مستحق نہیں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی سماج میں ایک برائی عام طور پر ہونے لگے، کھلم کھلا ہونے لگے، اور سماج کے اچھے لوگ اس پر آنکھ بند کر لیں، ان برائیوں سے نہیں روکیں، تو اللہ رب العزت اس تمام بستی یا تمام علاقوں پر اللہ اپنا عذاب دے دیں گے اور سب کو ہلاک کر دیں گے، خواہ اس میں تہجد پڑھنے والے، اشراق و چاش پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، حاجی، نمازی، غازی، کچھ بھی ہو، کوئی مطلب نہیں۔ اللہ فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ آخر ایسا کیوں، اس میں تو نیک لوگ بھی تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں نیک، وہ کیسا نیک ہے کہ میری مخالفت ہوتی رہی، میری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کے چہرے پر تھوڑا شکن تک نہیں آیا۔ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے۔ جن شادیوں میں گانے اور باجے ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسی شادی میں ہم بارات نہیں جائیں گے، کتنے لوگ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی دعوت ہم نہیں کھائیں گے۔ کیسی مخالفت ہے، آپ بارات اگر نہیں پوچھے تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کو دعوت نہیں بھیجے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گانا بجائے، ڈی جے بجائے، جو کرنا ہے کرے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں 2 لقمے ملنے چاہیے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، علامہ اقبال نے کہا تھا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس کھانے کے بعد، جس لقمہ کو اندر جانے کے بعد انسان اپنے پرواز کو بھول جائے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اسی علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ آخر کیوں کہا، شاہین سے تعبیر کیا۔ یہ شاہین اگر کرگس بن جائے، کرگس بولتے ہیں گدھ کو، وہ مردار کھاتا ہے، بدبودار کھاتا ہے، اگر گدھ بن جائیں گے ہم تو پھر ہماری پہچان شاہین سے نہیں ہوگی، ہمارا انجام وہ گدھوں جیسا ہوگا جن کے سامنے کوئی مردار پھینک کر شکار کر لے گا۔ شاہین کا شکار نہیں ہوتا ہے، شاہین کی پرواز کوئی اور ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانیے۔ ایک وقت کے کھانے نہیں کھانے سے، ایک دعوت کو قبول نہیں کرنے سے آپ کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے صرف اللہ کے لیے لوجہ اللہ، آپ نے اگر ایسے کھانے کو بائیکاٹ کر دیا، اس کھانے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے لیے اللہ اس سے بہتر کھانے کا انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ اپنے گاؤں، قریبی گاؤں اسلام پور شاید بستی ہے، یہاں سے کل ایک فون آیا، ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میرے گھر ایک پروگرام میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ میں وعدہ کر دیا کہ انشاءاللہ آؤں گا، لیکن 9 سے 10 بجے آؤں گا، اس سے پہلے میرا پروگرام۔ ٹھیک ہے، آپ کو آنا ہوگا، ہم آپ ہی کا سننا چاہتے ہیں۔ بعد میں کسی طریقے سے میں نے معلوم کیا کیسا پروگرام ہے، معلوم چلا شادی ہے، اس موقع پہ پروگرام ہے۔ میں کہا شادی میں کیا ہے، تو کہا کہ آج تو پروگرام ہے، کل ڈی جے ہے، کل ناچ ہے۔ میں نے فون کیا، میں کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ تو ہم لوگ کو خالص ہیں، 1 روپیہ جہیز نہیں لیے ہیں، بچہ نہیں ماننا ہے۔ میں کہا بچے کو بھی کروا لو اس سے۔ جب بچہ تمہارا گانا بجانا بند نہیں کر سکتا ہے تو اسی سے بیان کروا لو۔
ضرورت کیا ہے ہماری، اور ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں جائیں گے۔ یہ ہم سب علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جگہوں پر جہاں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، وہ اگر 50,000 روپے قدموں میں ڈالتے تو جوتا مارنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ہمیں انوائٹ کرتے ہیں ایسے پروگرام میں۔ وہ اللہ رسول کی توہین ہوتی ہے، وہاں پر قرآن و حدیث کی توہین ہوتی ہے۔ ابھی بیان ہوتا ہے، پھر آنے کے بعد وہاں بچے ناچتے ہیں، وہاں گانے بجائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی درجے کی دقیانوسی ہے۔ الغرض قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہماری پہچان میں بتایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے برائیوں سے روکنا، بے حیائیوں سے روکنا اور اچھے باتوں کا حکم کرنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ کوئی برائی دیکھتا ہے اور طاقت ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو زبان سے کہے بھائی غلط ہو رہا ہے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس کے نیچے ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی برائی کو دیکھنے کے باوجود ہمارے دل میں اس کو برا کہنے کا خیال نہیں آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان صرف زبانی کہلانے کے لائق ہیں، ہمارے سینے میں اسلام نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ہر بندے کو اس پر تو ضرور غور کر لینا چاہیے۔ دل میں برا سمجھنے کے لیے آپ کو فائٹنگ نہیں کرنی، آپ کو لڑائی نہیں کرنی، آپ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے، اپنے دل میں کم سے کم اس کو برا سمجھنا ہے۔ گاؤں کا، قوم کا، سماج کا ہر بندہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ کم سے کم اس بات کو برا سمجھے، اور برا سمجھے وہ کیسے ثابت ہوگا برا سمجھ رہا ہے؟ آپ سب کہیں گے ہم سب برا سمجھتے ہیں اور ڈی جے وغیرہ لگا کے کھانا کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ برا نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ منافقت والی چال ہے۔ دو دل، دو آنکھ، دو زبان، دو کان والی بات ہو گئی۔ اگر ہم دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں تو اس کی خوشی میں ہم شریک نہیں ہیں۔ ہم تمہارے کھانے نہیں کھائیں گے، ہم تمہارے شادی میں نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے پٹیداری ختم ہو جائے گا، بھائی اللہ نے پٹیداری کہاں پیدا کیا؟ کوئی پہچان نہیں ہے کسی اعتبار سے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے کل قیامت میں۔ ہر آدمی اپنے ذاتی محاسبے کا حقدار ہوگا، ہر بندے کو اپنا حساب دینا ہوگا، یہاں تک کہ باپ، بیٹا، بیٹی، ماں اور بھائی بہن، میاں بیوی سب ایک دوسرے کے بھائی، کوئی کسی کا جواب نہیں دیگا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عقل دیا ہے اس کو استعمال کر کے سماج سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخری حدیث میں نے جو پڑھی تھی اس کا ترجمہ کرنے کا ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم جس کے اوپر ذمہ دار ہیں وہ اگر برائی کر رہا ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں بول رہے ہیں تو اس سے سوال ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی اللہ سوال کریں گے۔ ہم یہ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، برائی نہیں کرتے ہیں، لیکن گھر میں برائی ہونے دے رہے ہیں، سماج میں ہونے دے رہے ہیں، اپنے ماتحت کو کرنے دے رہے ہیں، تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ خود بھی انشاءاللہ بچیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی بچائیے جہنم کی آگ سے۔ ہمارا اہل کون ہے؟ ہمارے اہل پوری امت مسلمہ ہے۔ اب اقرب فالاقرب، پہلے گھر والے ہیں، پھر قریب والے ہیں، پھر پڑوس والے ہیں، پھر سماج والے ہیں، پھر ملک والے ہیں، پھر دوسرے ملک والے ہیں، پھر پوری دنیا کے مسلمان ہیں۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرے، ہماری پہنچ جتنی دور تک ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کو، سب کو گناہ سے اور برائی سے بچا کر جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نسبت باقی